بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان الکریم کا تیسرا روزہ ہے، اور اس نسبت سے تیسرے سپارے کے مضامین اور قرآن کے احکامات میں سے چند ایک باتیں پیش خدمت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کا آغاز تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے ہوتا ہے، جس میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول معزز و مکرم ہیں، ان کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن اس حقیقت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ جب ہم انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں، رسول اعظام کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں نبی فلاں رسول کو فلاں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہم درجے گھٹانے کی بات نہیں کرتے، فضیلتیں بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ کسی کو رب تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرما کے فضیلت عطا فرمائی، کسی کو کھلی نشانیاں دے کے ان کا ذکر فرما کے فضیلت عطا فرمائی، کسی کی روح القدس کے ذریعے تائید فرما کے ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ اور جب سب کا بیان ہوتا ہے، سب کی فضیلتوں کا بیان ہوتا ہے، تو ہمیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان سب فضیلت والوں کو جو فضیلتیں ملی ہیں وہ آمنہ کے لال کے صدقے ملی ہیں۔ اور بلا شک و شبہ ہم اپنے نبی کی تعریف و توصیف جتنی زیادہ کر لیں، ہم اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ اس سے قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کا ابتدا ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو آیات الکرسی آ رہی ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم ترین آیات ہے، جسے قرآن کی سردار آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، شان جلالت اور وسعت قدرت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کے اذن سے ہی قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں شفاعت کی جائے گی۔ اس سے بڑی آسانی سے تمام مسائل سمجھ آ جاتے ہیں کہ وہ جس کو اذن عطا فرمائے گا، پھر وہ رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی خوبصورت آیات ہے، اور اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، اس کے بارے میں احادیث میں یہ بھی بشارت دی گئی ہے کہ جو بندہ اس کی رات سوتے وقت تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شیطان سے صبح ہونے تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ بھی احادیث میں اس کی بشارت دی گئی ہے کہ جو بندہ اس آیہ کریمہ کو فرض نمازوں کے بعد اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ وہ اس کو تلاوت کرتا رہتا ہے، اس بندے کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی احادیث سے بشارت ہے کہ جو بندہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس بندے کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جب وقت آخر ہوتا ہے، عالم نزا ہوتا ہے، تو روح بڑی آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ اس آیت کو ہمیشہ تلاوت کرنے کے لیے، اور جب بندہ سوتے وقت اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ صرف خود ہی محفوظ نہیں ہوتا، اس کے گھر والے ہی محفوظ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اڑوس پڑوس تک اس کی برکتیں پہنچتی ہیں۔ تو آیات الکرسی، ایک بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ فرمایا تو آیات الکرسی سے کیوں غافل ہے؟ تو نہیں جانتا کہ جس کھانے اور جس سالن پہ اسے تلاوت کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت عطا فرماتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا اور ہمارے سلف و صالحین کا یہی طریقہ رہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو کھانے پر تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد والی آیت کو دیکھیں تو آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نمرود کے اس مناظرے کا ذکر ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو فتح یاب فرمایا۔ جب بہت سے دلائل اور مناظرے میں بہت سی باتیں ہو گئیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو اس کے برعکس کر کے بتا دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اس بات کی شورٹی تھی کہ میں اگر رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو میرا رب یہ بھی فرما دے گا کہ مغرب سے طلوع کر دے گا اور مشرق میں غروب کر دے گا۔ لیکن فبہت اللہ